آج ایک ایسے شاعر پر گفتگو کرنی ہے جن کے لیے میں بہت مدت سے سوچ رہا تھا کہ ان کی شاعری پہ بات ہونی چاہیے، اور یہ خاصے منفرد شاعر ہیں۔ تو خیر وہ نہ ہو سکا تو اب جا کے موقع ملا ہے۔ میری مراد ہے کہ شاہین عباس صاحب جو غالباً شیخوپورہ میں ہیں اور ماشاءاللہ بہت ساری ان کی کتابیں چھپ چکی ہیں، تو آج ان کی غزل پر، اور غزل بھی ہم نے ان کی جو دیکھی ہے وہ دو مجموعوں میں دیکھی ہے، خدا کے دن اور تحیر۔ تو ان دو کتابوں سے کچھ شعر منتخب کیے ہیں اور اس پر گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو میں تھوڑا سا ایک خلاف روایت ایک بات شامل کریں گے، وہ یہ کہ تھوڑا تھوڑا کوئی مشورہ بھی اگر ذہن میں آئے تو وہ بھی دینا چاہیے۔ تو آج کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو میں عرض کروں گا، اور وہ اس طرح کی ہوں گی کہ بھئی یہ نہ ہو تو اچھا ہے، وہ ہو جائے تو اچھا ہے، بس اس طرح کی بے تکلفی سے جو بات ہوگی۔ شاہین عباس صاحب کو میں نے برسوں پہلے پڑھا تھا، مطلب پڑھنا شروع کیا، بہت برس ہو گئے، کوئی 30 برس پہلے، اور پہلی ہی مرتبہ میں یہ مجھے جو ہے وہ اچھے لگے، اور ان کے اچھے لگنے کی اس وقت جو وجہ تھی وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی انفرادیت کے وسائل پیدا کر لیے ہیں، لیکن اپنی انفرادیت کو دوسروں کے لیے چیلنجنگ نہیں بنایا، یعنی نعرہ نہیں لگایا کہ کوئی ہو تو سامنے آئے۔ تو جدید شاعری ایک مہذب اور شائستہ لہجے میں اگر ہو تو وہ بہت پرتاثیر بھی ہوتی ہے، اور اس میں جو شعری معانی ہیں وہ ان کی سماعی بھی زیادہ ہوتی ہے، اس میں معنی اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کا ماحول پا لیتے ہیں۔ لیکن جو مثال طور پہ جارحانہ شاعری ہو، ڈسٹریکٹیو ہو، تخریبی ہو، اس میں جو ہے وہ معنی کی جمالیاتی ساخت محفوظ نہیں رہ پاتی، اور ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شاعری کا ایک بہت بڑا کام یہ ہے، شاعر کا ایک بہت ضروری اور بنیادی جو فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لفظوں کو کوئی نہ کوئی نئے معنی دے، اور پھر اس نئے معنی کی شمولیت کے ساتھ اس کے یہاں معنی کے نمو پانے کا عمل، معنی کی گروتھ کا عمل پیدا ہوتا ہوا دکھائی دے۔ جہاں معنی متحجر ہوں، منجمد ہوں، ان میں نمو اور حرکت کا عمل نہ دکھایا جائے، تو اس طرح کے معنی گویا شاعر کی ایک کمزوری کو واضح کرتے ہیں، اور وہ کمزوری یہ ہے کہ اس کا ایک تو لفظ کے ساتھ تعلق تخلیقی سطح پر نہیں پہنچا، اور دوسرا یہ کہ یہ اس کا تخیل خلاق نہیں ہے، یعنی تخیل کی کمزوری اور لفظ کے ساتھ مناسبت میں کمی یہ فوراً واضح ہو جاتی ہے کسی بھی تربیت یافتہ قاری پر۔ تو ان کے یہاں یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یعنی مثبت معنی میں کہ ان کے یہاں معنی ایک شعر کی حد تک بھی، ایک شعر کے دائرے میں بھی حالت نمو میں دکھائی دیتے ہیں، یعنی ان کا شروع ہونا، ان کا نمودار ہونا، اور ان کا
پھلنا پھولنا ایک شعر ہی میں دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ جو خوبی ہے اس نے میری دلچسپی ان کی شاعری میں پیدا کر دی، اور پھر جو پڑھتا رہا تو یہ دلچسپی بڑھتی چلی گئی۔ بیچ میں ایک پروگرام بھی بنایا تھا کہ ان کو بلایا جائے اور ان کے ساتھ ایک تقریب کی جائے، لیکن وہ پتہ نہیں کس وجہ سے وہ ہو نہیں سکی۔ تو خیر آج اس کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شاہین عباس بہت مجھے لگتا ہے کہ یہ ہر فن مولا ہیں، اور یہ کہانیاں بھی لکھی ہیں، ناول بھی لکھے ہیں، نظمیں بھی لکھی ہیں، غزلیں تو بہت اچھی اچھی لکھی ہیں، اور شاید کچھ مضامین وغیرہ بھی لکھے ہوں۔ تو مطلب یہ کہ ادیب کہلانے کے لیے جن خصوصیات کی ضرورت ہوتی ہے وہ خصوصیات ان کے اندر ایک معیاری سطح پر پائی جاتی ہیں۔ تو جو آدمی ادب کی اکثر اصناف میں تخلیق کاری کا تجربہ رکھتا ہے، اس کے یہاں شاعری بھی جو ہے وہ یک طرفہ نہیں رہ جاتی، یعنی اس کا کوئی بھی تخلیقی کام جو ہے وہ سپاٹ نہیں رہتا، یک طرفہ نہیں رہتا، بلکہ جیسے فکشن کے لیے جو تخیل درکار ہے لازماً، وہ تخیل شعر کے لیے مطلوبہ تخیل کے ساتھ نسبت پیدا کر کے کچھ ایسے نتائج پیدا کر دیتا ہے جو تالیفی نوعیت کے ہوتے ہیں، جو سنتھیٹک نوعیت کے ہوتے ہیں، کہ فکشن کے تجربے میں تفصیل اور حرکت کا عنصر وہ غزل کے شعر میں بھی در آتا ہے ایک عجیب قرینے سے، اور کسی زبردستی کی فنکاری کا مظاہرہ کیے بغیر۔ لیکن ان کی غزلوں اور نظموں دونوں میں وہ صرف مجھے جو ہے وہ ایک چیز ایسی محسوس ہوتی ہے کہ وہ اگر نہ ہو تو ان کے راستے کی ایک بڑی رکاوٹ ہٹ جائے گی۔ وہ جیسے انہوں نے ایک بوجھ باندھ رکھا ہے، جیسے ایک بھاری گرز اپنے پاؤں سے باندھ کر یہ بہت لمبے راستے پر چلنے کا زیادہ سفر لے کر اس سفر کی ساری صلاحیت لے کے اس کی منزل کی طرف یکسوئی کے تمام مطالبات پورے کرتے ہوئے چل رہے ہیں، لیکن ان کی رفتار اور بڑھ سکتی تھی یا ہے اگر وہ وزن جو ان پر لدا ہوا ہے یا ان کے قدموں سے بندھا ہوا ہے وہ اتار پھینکیں۔ تو وہ یہ ہے کہ یہ الفاظ پر کرافٹس مین، یعنی ان کی کرافٹس مین شپ بعض مرتبہ کمزور دکھائی دیتی ہے۔ بعض مرتبہ یہ لفظوں کے درمیان نئی نسبتیں پیدا کرنے کی کاوش میں وہ مطلب یہ کہ وہ جیسے انمل اور بے جوڑ قسم کے مفاہیم پیدا کر لیتے ہیں۔ تو وہ اگر ذرا سا ان کے یہاں سے ہٹ جائے، تھوڑا سا شعر کے فن میں صناعی کا جو پہلو ہوتا ہے، یعنی لفظوں کو بطور لفظ جھاڑ پونچھ کر استعمال کرنا، ان کو جو ہے وہ ذرا روشن کر کے صاف کر کے برتنا، وہ پہلو تھوڑا ان کے یہاں کمزور ہے، اور بعض جگہوں پہ مطلب وہ کنفیوزنگ بھی ہے۔ وہ بعض اور ایسی کئی جگہیں ہیں جہاں ایک مصرع آسمان پہ ہے،
لیکن دوسرا مصرع لالو کھیت کے بازار میں ٹہل رہا ہے، تو اس طرح کی مثالیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو خدا کے دن ان کا بہت نمائندہ، بہت اچھا، بہت عمدہ مجموعہ ہے، اور اس کا نام بھی بہت خوبصورت ہے۔ تو اس میں سے پہلے کچھ شعر میں سناتا ہوں، اور اس میں جو چیز میرے لیے جو ہے وہ دلچسپی کا سبب بنی ہے، یا ان شعروں میں جو چیز ہے جو باور کرواتی ہے کہ یہ جینوین شاعر کے نتائج فکر ہیں، تو وہ پہلو بھی ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے کھولیں گے۔ تو خدا کے دن کی غالباً یہ پہلی ہی غزل ہے۔ اس غزل کے کچھ شعر جو ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ اسلوب بھی نیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معنی بنانے کا سانچہ ہے وہ بھی نیا ہے، اور پھر ایک کمال یہ ہے کہ ان کے یہاں معنی اور تاثر، یعنی معنی جو ہیں وہ دماغ سے کم اور احساس سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ بہت بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کو مل جائے کہ وہ ذہن کو جیسے ہاتھ پاؤں مارتا چھوڑ دے، مطلب یہ کہ ذہن کو شاکی رکھے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اور احساسات کو مطمئن رکھے کہ بس ہمیں ہمارا سامان زیست مل گیا، ہمیں ہماری جو وہ کیا نام ہے فلفلمنٹ ہے وہ حاصل ہو گئی۔ تو یہ بلا شبہ ایسے ہی شاعر ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ جو فلسفیانہ ذہن رکھتے ہوں، بعض لوگ جن کی تربیت ہی بہت بڑے بڑے شاعروں کو، کلاسیکل شاعروں کو پڑھ کے ہوئی ہو، کہ جو معنی کی فلسفیانہ، جمالیاتی، اخلاقی، میٹافزیکل تمام طرح سے اسٹرکچرنگ کر دیتے ہیں ایک ہی معنی کی، تو وہ شاید کہیں یہ محسوس کریں کہ یہ معنی بڑے نہیں ہیں، یا یہ معنی اس چیز کے مستحق نہیں تھے کہ ان کے ارد گرد اتنی جو ہے وہ چمک دمک پیدا کر دی جائے۔ تو لیکن وہ کہیں کہیں ہے، اور وہ کس کے ہاں نہیں ہے، سبھی کے ہاں ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس غزل کے جو پہلی غزل ہے خدا کے دن کی، وہ کچھ شعر میں عرض کرتا ہوں۔ سوچی تھی ایک دعا کی رات، سوچی تھی ایک دعا کی رات، لکھے تھے کچھ دعا کے دن، سوچی تھی ایک دعا کی رات، لکھے تھے کچھ دعا کے دن، رات بنی نہ دن بنے، چلتے بنے بتا کے دن۔ تو مطلب یہ شعر اتنا اچھا اور اتنا طمانینت بخش ہے، اتنا سکون آور ہے کہ اس کا دوسرا مصرع جو مکمل ناکامی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ اس کے پہلے مصرعے سے حاصل ہونے والی قلبی طمانینت کو مجروح نہیں کر پا رہا۔ لیکن ابھی مطلب لفظوں کی خوب کہ سوچی تھی ایک دعا کی رات، یہ پورا فریز ہی نیا ہے، یہ پورا تصور ہی نیا ہے۔ دعا کی رات اور اس رات کو سوچنا، یعنی اس رات کا پورا خاکہ سوچ لیا تھا، اور پھر دن جو ہیں وہ تحریر کر دیے تھے۔ ہم نے دعا کی رات تخلیق کر دی، دعا کے دن تحریر کر دیے۔
اب یہ اگر یہیں تک رک جائیں تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آدمی جو ہے وہ اندر سے اس کی ساری پولیوشن جو ہے، اس کی سارا جو وہ کیفیات ہیں جو تخریبی نوعیت کی یا اس کے اندر پائی جانے والی سب تاریکیاں چاہے ختم نہ ہوں، لیکن یہ کہ وہ اپنی پرانی حالت پہ نہیں رہ جاتی اور وہ اپنے ضرر کو چھپا کر اسی طرح رہتے ہوئے اپنی افادیت کا اظہار کر دیتی ہیں۔ تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ آدمی چاہے وہ مثال طور پہ کوئی صوفی ہوگا، اس کی بات سے تزکیہ نفس ہو جائے گا کہ نفس جو ہے وہ ابھی بے کی جگہ پر ہے تو وہ جیم کی جگہ پہ آ گیا، یعنی اس میں ایک سبسٹینشیل تبدیلی آ گئی، فکر میں کوئی کجی ہے تو وہ درست ہو گئی اس کے کلام سے۔ یہ اس طرح کا کلام نہیں ہے، بالکل پیور پوئٹری ہے۔ اور اس میں یہ کہ ہم نے اپنے اندھیروں کو جمع کر کے دعا کی رات تخلیق کی، اور ہم نے اپنے اندر دستیاب اجالوں کو اکٹھا کر کے دعا کا دن لکھا۔ لکھنا جو ہے وہ باہر لے آنے کا عمل ہے، سوچنا جو ہے وہ اندر کسی چیز کو مکمل کرنا ہے۔ تو یہ زمانہ، اس کی ساخت، اس کا ظاہر و باطن، اور پھر زمانے کا انسانی روپ، ایک انسان جو ایک صاحب باطن وجود ہے، وہ باطن رکھتا ہے تو وہ ایک خدا بھی رکھتا ہے۔ مثال طور پہ یہ میں مطلب نہیں بتا رہا تو، لیکن یہ کہ خدا کو رکھنے کے لیے دستیاب ماحول اس کے اندر نہیں ہے، تو وہ اپنے اندر کے ماحول کو بدلے بغیر، وہ اپنے اندر کے اندھیرے کو باہر بھگائے بغیر اس اندھیرے کو گویا دعا کی رات کا اندھیرا بنا دیتا ہے۔ تو اب یہاں جو ہے وہ اندھیرا جیسے ایک تقدس حاصل کر لیتا ہے، ایک خوبصورتی کا حامل بن جاتا ہے دعا سے منسوب ہو کر۔ تو اسی طرح یہ کہ ظاہر ہے میرے اندر اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے، تو اندھیرا بھی دعا کی رات کا عنوان دے کر میں نے اس کو اپنی گراوٹ سے، اپنے اندر گراوٹ پیدا کرنے کا ایجنٹ نہیں بننے دیا۔ اسی طرح میرے اندر کچھ ویسے ہی رکھی ہوئی روشنیاں ہیں، تو وہ روشنیاں ضائع ہو رہی تھیں، ان روشنیوں سے میں نے دعا کے دن بنا دیے، یعنی دعا ایک ایسا جوہر ہستی ہے، ایک ایسا منتہائے شعور ہے جو اگر حاصل ہو جائے تمنا کے طور پر بھی، جو طلب کے درجے میں بھی نصیب ہو جائے، تو وہ واقعی چیزوں کے معنی اور کیفیت کو بدل دیتی ہے۔ یہ اس مصرعے سے یہ سب باتیں بالکل واضح طور پہ برآمد ہوتی ہیں۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں اپنی ضرورتوں کو قابل فخر بنا لینا۔ دعا میری خواہشوں، میری ضرورتوں کو جیسے وہ بلند درجہ دے دیتی ہے، ورنہ تو پھر یہ میری کمزوریاں ہیں، ضرورتیں اور خواہشیں میری کمزوریاں ہیں، لیکن میں اپنے جوہر بندگی کو یا اپنے ایسنس کو جو ہے وہ روبکار لا کے اسے بیدار کر کے یا صرف اسے ریئلائز کر کے ذہن میں بھی اور قلب میں بھی میں اتنا ضرور کر لیتا ہوں کہ اندھیرے
کہ اندھیرا مجھے چمگادڑ نہیں بنا سکتا، دن مجھے کوئی سانپ نہیں بنا سکتا، تو چاہے مطلب میرے اندھیرا برقرار رہے، میری روشنیاں بھی ٹوٹی پھوٹی جو ہیں وہ محفوظ رہیں، میں ادھوری روشنیوں اور پورے اندھیروں کو ایک دوسرے کا ہمزاد بنا سکتا ہوں دعا کے اصول پر۔ دعا ایک ایسی پکار ہے جس پکار کو بلند ہوتے رہنے کے لیے جیسے آدمی کا پورا نظام مصروف عمل رہتا ہے، آدمی اپنی تمام صلاحیتوں، خواہشوں، ضرورتوں، تمناؤں کے ساتھ اس میں خود کو جیسے ری اسٹرکچر اور ری ایکسپریس کرتا چلا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ جیسے راکٹ ہے، آسمان کی طرف لے جانے والا راکٹ ہے۔ تو اب یہ اتنی کمال کا مصرع ہے کہ مطلب آدمی سرشار ہو جائے، ہر آدمی۔ لیکن یہ جو دوسرا مصرع ہے اس میں گو کہ ایک شکست کا اظہار مقصود ہے کہ ہمارے آئیڈیلز پورے نہیں ہوئے، ہم زمانے کو انسان کے ڈھب پر لانا چاہتے تھے، وہ پورے نہیں ہوئے، ہم اس زمانے کو میٹافزیکلائز کرنا چاہتے تھے، وہ ہم سے نہیں ہو سکا ہوم ورک پورا کر لینے کے باوجود۔ تو وہ اب اس کا جو اظہار ہے اس سے المیہ نہیں پیدا ہو رہا، ایک تو المیہ نہیں پیدا ہو پا رہا، اور دوسرے یہ کہ وہ جو پہلے مصرعے سے حاصل ہونے والی روشنی اور حرارت ہے وہ جیسے ماند پڑ جاتی ہے۔ دوسرے مصرعے کا کردار صرف اتنا سا دکھائی دیتا ہے کہ وہ پہلے مصرعے کی کیفیت میں مخل ہے، یہ کوئی المیہ نہیں ہے کہ جیسے دو چار ہاتھ جب کہ لبِ بام رہ گیا، اس طرح کا نہیں ہے۔ تو اس کا سبب کیا ہے کہ رات بنی نہ دن بنے، چلتے بنے بتا کے دن۔ ایک تو یہ آوازیں ہلکی ہیں اور تھوڑا پہلے مصرعے کے تقابل میں عامیانہ ہیں، اور چلتے بنے کا جو ٹکڑا ہے یہ پہلے مصرعے کی فضا کو غارت کر سکتا ہے، اور جو آدمی یہ دعا کے دن سوچ اور دعا کی رات اور دعا کے دن تخلیق اور تحریر کرنے والا ہے وہ بہت نچلے درجے پہ آ جاتا ہے۔ تو آدمی یہ سمجھنے پہ جیسے مجبور ہو جاتا ہے کہ انہوں نے وہم کر لیا تھا، ان کی سوچ، ان کا وہم اور ان کی تحریر بے معنی، تو ایسا ہے نہیں۔ تو یہ دوسرا مصرع یہی چیزیں میں کہنا چاہتا تھا کہ تھوڑا سا اپنائیت کے ساتھ کچھ اشارے اس طرح کے بھی ہوتے رہیں تو بہتر ہے۔ تو اب بنے 3 مرتبہ آ گیا۔ بنے کا جو حرف ہے یہ مطلب اس لائق نہیں ہے، نہ آواز کے اعتبار سے نہ مفہوم کے پہلو سے، کسی بھی حیثیت سے یہ حرف بنے، بنا، بنی، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے تکرار کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ تکرار اسٹریس ورڈز کی ہوتی ہے، جو شعر کے بنیادی الفاظ ہوں ان میں تکرار ہوتی ہے، یا تکرار شعر کے صوتی ڈھانچے کو مزین کرنے کے لیے ہوتی ہے، یہ جیسے اقبال وغیرہ کے ہیں۔ تو یہ جو دوسرا مصرع ہے یہ آواز کے اعتبار سے بھی، تصویر کے پہلو سے بھی اور مفہوم کی جہت سے بھی دوسرے مصرعے کو جیسے پتھر میں باندھ کر جو ہے وہ نہر میں پھینک دیا۔ تو جھیل کے اصل نقل کو
سطح پہ لے کے آئیے، جھیل کے اصل نقل کو سطح پہ لے کے آئیے، شام بہا کے دیکھیے، دیکھیے تو بہا کے دن۔ اب کتنا خوبصورت ہے، یعنی بہانا جو ہے وہ کیونکہ بہنے میں ایک خوبصورتی ہے، بہنے میں ایک دباغت ہے، بہنے میں ایک گہرائی ہے، اور بہنے میں کثیر المعنویت کا جوہر ہے جو بننے میں نہیں ہے۔ تو یہاں جیسے بہت اچھا آ گیا کہ بہا کے دیکھ، اور یہ اس کی خوبصورتی عرض کرتا ہوں کہ میں اس کو مطلب یہ چاہ رہا ہوں کہ شعر ہی کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کی بیوٹیفیکیشن کو اور اس کی تاثیر کو، اس سے بننے والی تصویر کو شعری ذوق کی روشنی میں سراہا جائے، وہ شعری ذوق جو کسی اور ڈسپلن کے آئیڈیاز سے آزاد ہے۔ تو جھیل، اب جھیل ظاہر ہے، جھیل اب جھیل جیسے ٹائم سپیس کمبائنڈ، کہ جھیل جو ہے وہ پھیلاؤ رکھتی ہے، محسوس ہوتی ہے، دکھائی دیتی ہے، تو یہ اس جہت سے سپیس ہے، اور یہ مسلسل رواں رہتی ہے، اس کی روانی ایک تسلسل کے ساتھ ہے، تو وہ جو روانی ہے وہ اس کو زمانے سے متصف کرتی ہے، زمانے سے مشابہ کر دیتی ہے۔ تو گویا ٹائم سپیس بلینڈ، یعنی یہ عالم وجود جو میرے اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے، اس جھیل کا کنارہ باہر ہے، جھیل اندر ہی ہے۔ تو اب یہ جھیل اصلی ہے، نقلی ہے، یہ جھیل مفروضہ ہے یا حقیقت ہے، یہ جھیل بامانی ہے یا لغو ہے، غرض اس کا درجۂ ہستی دیکھنے کے لیے اس کو سطح پہ لے آئیے۔ اب یہ بہت خوبصورت ہے کہ جھیل کے اصل نقل کو سطح پہ لے کے آئیے، مطلب یہ کہ جھیل کے اندر جو اصل نقل ہے، اس کے اندر کی جو ملاوٹ اور خالص پن ہے، ان دونوں کو سطح پہ اگر لے آئیں تب پتہ چلے گا کہ اس جھیل میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی ملاوٹ ہے، یعنی یہ وجود آتھینٹک ہے یا نہیں۔ یہ جو شعور میں آئی ہوئی یہ جھیل جو ہے وہ کسی بڑے معنی کا ظرف ہے یا محض تکے سے پیدا ہو جانے والے مفاہیم کا مجموعہ ہے۔ تو یہ بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے کہ سطح پہ لے کے آئیے۔ یہ بلکہ محب عارفی صاحب کا کچھ تھا کہ سطح، ہاں وہ اس طرح کے مضامین باندھا کرتے تھے، گہرائی کو سطح پہ لے کے آئیے، تو بہت عمدہ ہے یہ۔ اور پھر اب کیا ہے کہ سطح پہ جھیل کو پوری حالت انکشاف میں لا کر جھیل کا کچھ بھی انجانا اور اندیکھا نہ رہنے دیا جائے، اس صورت میں جو ہے اس میں اب آپ زمانے کو غسل سعادت کروائیے، اس میں زمانے کو حقیقی بننے کے لیے درکار جو پاکیزگی ہے وہ مہیا کیجیے۔ تو اب یہ بہت خوبصورت ہے کہ شام بہا کے دیکھیے۔ اب یہ شام جو ہے اور دن، یہ دونوں زمانی ایجنٹس ہیں، تو اب جھیل میں کیونکہ بہاؤ بھی ہے، پھیلاؤ بھی ہے، اور اس کی گہرائی بھی اس کی سطح پہ آ گئی ہے،
یعنی اب خود کار طریقے سے اس جھیل کے ساتھ زمان و مکان کی نسبت ایک کلی اور حقیقی صورت میں سامنے آ سکتی ہے۔ تو اس میں اب شام لے کر اس میں بہا دیجئے، اور دن کو پکڑ کے جو ہے وہ دنوں کی ایک قطار کو زنجیر سے باندھ کے اس میں پھینک دیجئے کہ بہہ کے دکھاؤ۔ تو جو اس میں بہنا کوالیفائی کر لے وہ حقیقی ہے، جو بہنے میں ناکام رہ جائے اور وہ تہہ میں چلا جائے وہ غیر حقیقی ہے، وہ واہمہ ہے۔ اب اس سے کتنی بڑی مطلب جیسے ایک تسکین سی حاصل ہوتی ہے، ایک پوئٹک وزڈم اور ایک عارفانہ تخیل اور طرز احساس کا جیسے ایسا اظہار ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کی تربیت نہ رکھتے ہوئے بھی، ان مضامین کی خبر پہلے سے نہ رکھتے ہوئے بھی ان سے متاثر ہونا جو ہے وہ کوالیفائی کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ ہم سے کسی اضافی صلاحیت کا مطالبہ نہیں کر رہا یہ مضمون، کیونکہ اس مضمون کی ساخت ذہنی نہیں ہے، وجودی ہے۔ تو جو آدمی بھی اپنے جذبہ وجود میں سچا ہے وہ اس شعر کو اس کی تمام تر معنویت کے ساتھ اپنے اندر جذب کر کے اسے اپنا حصہ بنا سکتا ہے، اپنی تکمیل کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ تو شام بہا کے دیکھیے، دن کو بہا کے دیکھیے تو بہا کے دن۔ اب اس میں یہ کہا کس سے جا رہا ہے؟ یہ کوئی کردار ہے جو جھیل کا یا تو نگران ہے یا اس کا کوئی اثر ہے جھیل کے نظم و نسق میں، اور وہ شام اور دن کو بھی شکار کر سکتا ہے۔ تو اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر قدرت تو ہے، بصیرت کی بات ہم بتائے دیتے ہیں۔ تم دنوں کو زنجیر کر سکتے ہو، رات کو جو ہے وہ گلے سے پکڑ کے کھینچ کے لا سکتے ہو، تو یہ طاقت ہے، یہ قدرت ہے۔ لیکن اور تم جھیل کو بھی جیسا چاہے بنا سکتے ہو، لیکن وہ جو بصیرت ہے جو تمہاری قدرت کو جیسے حقیقی بنائے گی، تمہاری قدرت کے حقیقی ہونے کا واحد ثبوت ہے کہ اس قدرت سے کس چھپی ہوئی حقیقت کا انکشاف ہو رہا ہے، ورنہ تو قدرت فارمز میں ہوتی ہے، فارمز کو ری ارینج کرنا۔ تو اب وہ کیریکٹر جو ہے، وہ کیریکٹر کون ہے؟ وہ دی مین ہے، وہ الانسان ہے، آدم ہے۔ تو اس سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ مکان و زمان اور یا ان دونوں کا جو ہمزاد ایک کل ہے، اس سے اتنا زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بیچارے تو منتظر ہیں کہ تم ان کے لیے کسوٹی فراہم کرو تاکہ ان کا کھرا کھوٹا واضح ہو جائے۔ تو اپنی اس ذمہ داری سے غافل نہ رہو، اور یہ کہ رات کو کھانسی ہو گئی اور دن میں بخار ہو گیا، اس طرح کا زمانے سے تعلق، اور ڈاکٹر دور ہے اور اسپتال نزدیک ہے، اس طرح کا اسپیس سے تعلق نہ ڈیولپ کرو۔ تو یہ مطلب جستہ جستہ بس باتیں کر رہا ہوں، یہ شرح نہیں کر رہا۔ تہ میں جو ہم کنار تھے، ان کا ملال وقت تھا۔ تہ میں جو ہم کنار تھے، ان کا ملال وقت تھا۔ آتا نہیں تھا آ کے دن، جاتا نہیں تھا جا کے دن۔ کیا کہنے۔ تو گو کہ اس میں پہلا مصرع چست نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا، وہ مطلب ان کا ملال وقت تھا، یہ کڈھب سا ہے
کہ وقت ان کا ملال تھا۔ تو اب یہ جھیل ہی کو اگر ہم سمجھ لیں کہ یہ تہ جھیل کی ہے، یعنی رود وجود کی ہے، تو اس میں جو تہ میں جو سب وحدت کے اصول پر ہم کنار تھے، وہ ان کو بس ایک ہی دکھ تھا، اور وہ دکھ زمانہ تھا، یعنی ان کی ہم کناری کی کیفیت کو کرکرا کر دینے والی، ادھورا رکھنے والی ایک ہی جو ہے وہ مصیبت تھی، اور وہ مصیبت وقت تھا۔ تو وقت پر جو ہے وہ انہیں اختیار نہیں تھا، اور وقت جو ہے وہ ان کے لیے سبب غم بننے کی قوت رکھتا تھا، لیکن یہ جو سب اس غم سے متاثر ہو جانے والے تہ میں ایک دوسرے سے حالت ہم کناری کی میں رہنے والے وجود، یہ اس وسیلہ غم کو وسیلہ نشاط بنانے پر قادر نہیں تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ دن آ جاتا تھا، ایسا آتا تھا کہ نہیں آیا، اس کا آنا اس کے نہ آنے کو کنوے کرتا تھا۔ یہ بہت زبردست ہے ابھی مطلب، اور جاتا نہیں تھا جا کے دن، بڑا خوبصورت ہے کہ دن آ گیا، دن نہ آتے ہوئے آتا ہے اور نہ جاتے ہوئے جاتا ہے، یعنی یہ ایبسرڈ ہے، یہ پوری اسکیم جو ٹیمپورل ہے رات اور دن کی، یہ ایبسرڈ ہے، لیکن اس ایبسرڈیٹی میں کوئی ایسی چیز ہے جو تہ میں پڑے ہوئے خالص قرب کے ماحول کو بھی ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ تو وہ بتا رہے ہیں اب یہ کہ دیکھیں یہ دونوں ایک ہیں، دن جا رہا ہے، دن نہ جاتے ہوئے جا رہا ہے، یہ وہی دن ہے جو نہ آتے ہوئے آ رہا ہے۔ تو اب اس میں کیا مفہوم نکلا کہ یہ ٹائم کی ہر حرکت جو صبح و شام کے مظاہر سے ظاہر ہوتی ہے، یہ حرکت ہے ہی نہیں، یہ حرکت کا دھوکہ ہے۔ تو فلسفہ وغیرہ پڑھو تو زینو کا جو پیراڈاکس ہے موومنٹ پہ، وہ دیکھیے تو یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے، معنی اس کے بڑے ہیں لیکن خوبصورتی اس میں زیادہ ہے۔ صبح گھروں سے جائیں گے راکھ اڑانے وقت کی، صبح گھروں سے جائیں گے راکھ اڑانے وقت کی، آگ جلائیں گے یہ لوگ شام کو پھر جلا کے دن۔ ہاں یہ سادہ سا ہے کہ یہ صبح نکلیں گے کہ وقت کو جو ہے بس راکھ کر دینا ہے، اور اس راکھ کو بھی لازمہ میں، جیسے لازمانی کے بلیک ہول میں دفن کر دینا ہے۔ تو پھر یہ جو ہیں یہ آگ جلائیں گے اس امید پہ شام کو بھی، یعنی دن کو جلا چکے ہوں گے تو پھر شام کو جلانے کے لیے آگ الگ سے روشن کریں گے۔ تو یہ خیر مزے کا ہے لیکن گہرائی والا شاید نہیں۔ اب دیکھیے ایک لکیر شام کی، ایک لکیر شام کی کہتی تھی درمیاں کی بات، ایک لکیر شام کی کہتی تھی درمیاں کی بات، خلق خدا کا ایک دن باقی ہیں سب خدا کے دن۔ یہ بہت زبردست شعر ہے
اس میں درمیاں پہ جیسے وہ جان ایلیا کا اثر دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ کہ بات ان کی جان ایلیا کی طرح کڑوی نہیں ہے، اور ایک طرح سے کہیں تو گروٹیسک نہیں ہے، گھناؤنی نہیں ہے، پاکیزگی کے ساتھ ہے۔ تو ایک لکیر شام کی لکیر یعنی حد فاصل، رات اور دن میں حد فاصل ہے شام کی لکیر، جو دن کو اور رات کو الگ بھی رکھتی ہے اور ان کے درمیان واسطے کو بامانی بنانے والا برزخ بھی ہے۔ تو یہ بتاتی ہے درمیاں کی بات، کیونکہ یہ خود درمیان میں ہے، اور اس کو درمیاں کی بات کا پتہ ہے جو دن کو نہیں پتہ اور جو رات کو نہیں معلوم۔ اور وہ یہ ہے کہ شام کس سے کہتے ہیں کہ دن گزر گیا رات آ رہی ہے، دن یقیناً گزر گیا رات یقیناً آ رہی ہے۔ اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے پرتیقن ماحول میں جس کے سب کردار یقینی ہیں، مشاہدے میں ہیں، تجربے اور حواس میں ہیں، تو اس تیقن کا ایک ناقابل تردید ماحول ہے۔ اس ماحول میں اس وقت کردار کی مرکزیت شام کو حاصل ہے، اور وہ شام یہ بتا رہی ہے کہ میں نے تو ہر دن میرا بھگتا ہوا ہے، ہر رات میرے لائی ہوئی ہے، میں رات کی منادی کرتی ہوں اور دن کو جو ہے وہ دروازے کھول کے دروازے میں بند کر دیتی ہوں۔ تو اس شام سے زیادہ نہ دن کا کسی کو تجربہ، نہ رات کا کسی کو۔ تو یہ اب کہہ رہی ہے جو دن کو دن سے زیادہ جانتی ہے، جو رات کو رات سے زیادہ سمجھتی ہے، یہ درمیاں کی بات ہے۔ مطلب یہ انتہائی اور یک رخی اور جزوی حقیقت نہیں بیان کر رہی، یہ پوری بات بتا رہی ہے۔ درمیاں یعنی جس کی بات دونوں کناروں کے لیے حجت ہے۔ تو وہ بات کیا ہے کہ یہ سب جیسے زمانہ ایک طرح سے بالکل اسی طرح یقینی ہو جاتا ہے اپنے جوہر میں، جس طرح کہ اپنی صورت میں یقینی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ بات کیا ہے کہ خلق خدا کا بس ایک دن ہے۔ یہ جو دن گن گن کے گزر رہے ہیں، یہ سال میں 365 دن گزر گئے، یہ کوئی دن نہیں ہیں، یہ ایک ہی دن کے مختلف ٹکڑے ہیں، جو مطلب پورا دن تو اس آفاق میں آ ہی نہیں سکتا، اس عالم خلق میں پورا دن سما ہی نہیں سکتا، پوری رات سما نہیں سکتی۔ تو لا مکاں کا دن اور لا زماں کی رات، وہ تو یہاں کلیت کے ساتھ آ ہی نہیں سکتی، یہ پورا غبارہ پھٹ جائے گا۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم 70 برس کے ہو گئے اور ہم نے اتنے دن اور اتنی راتیں دیکھ لیں، تو یہ جمع کا صیغہ ان کا وہم ہے، یہ لغات حقیقت کو نہیں جانتے، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ایک لفظ ہے اور اپنے بنائے ہوئے ایک کچھ معانی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ یہ کہ یہ بیچارے ایک دن گزارنے کو 70,000 دن سمجھ لیتے ہیں، یہ ایک رات سو جانے کو ایک سمجھتے ہیں، یعنی یہ سونے کا جو ان کا وقت ہے اور جاگنے کا، اسے یہ پوری رات اور پوری صبح سمجھتے ہیں۔ تو یہ ان کا وہم ہے، وہ یہی ہے کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ان کا دن بار بار آتا ہے کہ شاید میں یہاں پورا ہو جاؤں،
وہ پورا ہونے کے لیے آتا ہے، لیکن یہ کہ وہ پورا ہوئے بغیر چلا جاتا ہے، تو پھر اگلا ٹکڑا آتا ہے پورا ہونے کے لیے، وہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلق خدا اور زمانہ خلق، زمانہ کونی، یہ ایک دن ہے۔ کس دنوں کے کس نظام میں یہ ایک دن ہے؟ اس نظام میں جہاں اللہ کے پاس بے شمار مکمل زمانی مکانی نظام موجود ہیں، اس تناسب سے اس کے تقابل میں یہ کائنات ایک دن اور ایک رات کی عمر رکھتی ہے۔ مطلب بہت زبردست۔ اور آخری اس کا جو منتخب شعر ہے کہ خوب کیے ورق خراب اپنی خبر کے باب میں، خوب کیے ورق خراب اپنی خبر کے باب میں، ایک طرف بنا کے رات ایک طرف بنا کے دن۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، جیسے البم سب بنا دیا انہوں نے کہ ہم نے تو جو کچھ، ہم تو بس یہی کام کرتے رہے کہ اپنے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے، یعنی اپنی تلاش میں جو ہے وہ دن اور رات بناتے رہے کہ شاید وہ دن بن جائے جس میں ہم مل جائیں، شاید وہ رات جو ہے وہ پینٹ ہو جائے جو ہمیں چھپائے ہوئے ہے۔ تو لیکن یہ کہ بس ورق خرابی کرتے رہے، یعنی اپنی تلاش میں رہے خود کو کبھی پائے بغیر۔ لیکن اس کو بہت خوبصورت، اور اس میں جیسے پہلا مصرع بھی جو ہے نا اس میں رعایتیں ہیں کہ خوب اور خراب ان میں تضاد کی نسبت ہے، اور ورق اور باب کتاب کا چیپٹر اس میں مناسبت کی نسبت ہے۔ تو باب زیادہ اوراق کا ہوتا ہے، تو انہوں نے وہ باب کے لیے، وہ باب ایک پورا جیسے خود شناسی کا باب ہے وہ 1000 اوراق کا ہے، تو یہ ہر ورق میں یہی کارروائی کرتے رہے کہ کوئی سورج تو ہمیں دکھا دے گا، کوئی رات تو ہمیں جو ہے وہ ڈھانپے ہوئے ہوگی، تو لیکن نہ کوئی ایسی رات آئی جس نے ہمیں ڈھانپا ہوا ہو، نہ کوئی ایسا دن بنا جو ہم کو دکھا سکے۔